اپنے شریک حیات سے، اپنے اسپاؤس سے تعلق بنائیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اسپاؤسز لائف پارٹنر کی سطح پہ زندگی نہیں گزار رہے، وہ روم میٹ ہیں، لائف پارٹنر نہیں ہیں، وہ صرف شریک کمرہ ہیں، شریک حیات نہیں ہیں۔ تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ آپ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب اسپاؤس نہیں ہوتا تو بچوں سے اسپاؤس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کی شکایتیں کرتے ہیں، اور جب اسپاؤس آ جاتے ہیں تو بچوں کی شکایتیں ان سے کرتے ہیں۔ اس سے برا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو بیٹھ کے سمجھیے، ان کو ٹائم لگائیے۔ اگر آپ کا اپنے وائف یا ہسبینڈ سے ریلیشن شپ کمزور ہے تو میں ایک جملہ آپ کو دوں گا، اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں۔ دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کا تعلق بہتر بنائے، بامانی بنائے، خوبصورت بنائے۔ وہ جملہ یہ ہے، ایک سوال اس پہ غور کیجئے گا، آپ کا اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے تعلق انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ سوچنا یہ ہے، آپ اس طرح سوچئے کہ اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا، اگر یہ عورت میری زندگی میں نہ آتی، اگر یہ مرد میری زندگی میں نہ آتا تو آج میں کہاں ہوتا۔ یہ سوچئے۔ دیکھیے، شوہر اور بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے یہ، جو اس کے اندر موجود ہے اس پہ شکر کیجئے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ یہ نعمت آپ کے حق میں اور بڑھیا اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اندر جو نہیں ہے اس پہ جب آپ شکایت کرتے ہیں، اس پہ آپ الجھتے ہیں تو چیزیں اور خراب ہوتی ہیں۔ تو اپنے شریک حیات کو اون کیجئے، اس کے ساتھ بہت گہری بانڈنگ ہونی چاہیے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر میں بچوں سے ایک سروے کروں، میں بچوں سے یہ پوچھوں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ ویلیو دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ تمہاری امی تمہیں زیادہ ویلیو دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ ہمیں یہی سوال دوسرا ایسے پوچھ لوں کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہاری امی کو؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا جواب ہوگا ہمیں۔ یہ غلط جواب ہے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ صحیح جواب یہ ہے کہ جب بچوں سے یہ پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ ہماری امی ہمارے ابو کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اس کے بعد ہمیں اہمیت دیتی ہیں۔ ہمارے ابو ہماری امی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں دیتے ہیں۔ یہ رشتوں کی درست ترتیب ہے۔ آپ پہلے بیوی ہیں، بعد میں ماں ہیں۔ اگر یہ ترتیب آپ نے صحیح کی تو اچھی ماں بنیں گی۔ آپ پہلے شوہر ہیں، بعد میں باپ ہیں۔ جب آپ یہ ترتیب صحیح کر لیں گے تو اچھے باپ بنیں گے۔ اگر یہ ترتیب آپ کی صحیح نہیں ہوئی تو آپ اچھے والد نہیں بن سکتے۔ بلکہ ترتیب اور میں پیچھے سے بتاتا ہوں، آپ پہلے بیٹے ہیں، پھر شوہر ہیں، پھر باپ ہیں۔ آپ یہ ترتیب صحیح کر لیں، آپ اچھے والد بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ ترتیب ٹھیک نہیں کرتے تو آپ اچھے فادر نہیں بن پائیں گے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس آرڈر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بڑی اچھی بانڈنگ بنائیے۔ اگر کوئی کہہ لیجئے گرج ہے، کوئی ڈفرینس ہے، کوئی ایک رنجش ہے تو کہہ دیجئے، بات کہہ کے معاملے کو رفع دفع کیجئے، مل لیجئے، گلے شکوے دور کر لیجئے۔ یہ بڑا ضروری ہے اور یہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اگر آپ اس طرح کے آدمی ہیں نا کہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تک مجھ پہ میری غلطی واضح نہیں ہوگی جب تک میں معافی نہیں مانگوں گا، معافی مانگنے کا اس سے زیادہ گھٹیا اصول نہیں ہو سکتا۔ جب تک مجھ پر میری غلطی ثابت نہیں ہوگی تب تک معافی نہیں مانگوں گا۔ اس مینٹیلٹی کا آدمی استغفار بھی مشکل سے پڑھتا ہے۔ اس کے سامنے جب اس کے گناہ چیخ چیخ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی زبان سے کوئی استغفار کا کلمہ نکلتا ہے۔ معافی مانگنے کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول سمجھ لیجئے۔ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معافی مانگنے کی بھی، معاف کرنے کی بھی۔ یہ اصول سمجھ لیجئے، اس کو لکھ لیجئے۔ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی۔ معافی مانگنے کا اصول یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب تک مجھ پہ میری غلطی ثابت نہیں ہوگی تب تک معافی نہیں مانگوں گا، یہ اصول ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنے شریک حیات پہ کام کیجئے، یعنی کام کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے تعلق بنائیے، اس کو وقت دیجئے، اس کو سنیے، اس رشتے کو مستحکم کیجئے۔